تو یقینی طور پہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم بتا سکیں کہ واقعتاً ایک پکچر تو وہ جو صوبے کی صوبائی حکومت نے آپ لوگوں کے توسط سے سندھ کی عوام کو بتائی. تو اس پریس کانفرنس میں جو آج صبح کی گئی تھی اس میں بنیادی طور پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی گورننس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور حقیقت بتائی گئی تھی. اور حقیقت کیا بتائی گئی تھی؟ حقیقت یہ بتائی گئی تھی کہ جناب پچھلے 16 سال سے، آج 16واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، مطلق العنان اس صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس 16 سال میں لگ بھگ 18,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ استعمال کرنے کے بعد، تعلیم کے شعبے میں 3200 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد، صحت کے شعبے میں 1700 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پر ہسپتال میں مثال دی گئی، بتلایا گیا کہ ابھی ریسنٹلی پریٹ آباد کا سانحہ ہوا ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کس طرح جو متاثرین تھے پریٹ آباد کے، ان کو جو ہے حیدرآباد سے اٹھا کے جو ہے وہ کراچی شفٹ کیا گیا. تو صحت کی صورتحال سب کے سامنے ہے، وہی ہم نے اس کا آئینہ دکھایا تھا اس صوبائی حکومت کو. تعلیم کی صورتحال، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ 7 ملین سے کراس کر چکی ہے. آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہزاروں ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ اس صوبے پر لگایا جا چکا ہے اس تعلیم کی مد میں، صحت کی مد میں. آئی اوپنر تھی آج کی پریس کانفرنس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، کیونکہ جو جھوٹ بتایا گیا تھا، جو چیزیں بتائی گئی تھی صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو سی ایم صاحب کی جانب سے، وہ لگ بھگ جھوٹ پر مبنی تھی، یا جتنی ضروریات اس صوبے کی ہیں اس کا 1% بھی وہ پورا کرنے کو تیار نہیں تھی. تو ہم تو حق کی بات کرنے کے قائل ہیں، حق بات بتانے کے قائل ہیں، حق بات بتلاتے ہیں. وہی کام آج کی صبح کی پریس کانفرنس میں سینئر لیڈرشپ کی جانب سے سید مصطفیٰ کمال بھائی نے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ تمام صحافی حضرات کے ذریعے جو ہے وہ سندھ کی عوام کو بتائی. اب یہاں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر جب ان کی گورننس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ان کو پریشانی شروع ہو رہی ہے. پہلے ان کو پرابلم یہ تھا کہ ان کے بہت سارے ترجمان موجود ہیں. آپ سب کے علم میں ہوگا ماشاءاللہ کوئی درجن پر آدھے درجن جو ہے وہ انہوں نے ترجمان رکھے ہوئے اسی کام کے لیے کہ ان کو اپنی نوکریاں پکی کرنی ہوتی ہے. جو ترجمان ہیں ان کے بارے میں ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کس انداز کے انہوں نے اپنے ترجمان رکھے ہوئے، اور ان کا کرائٹیریا کیا ہے ترجمانی کرنے کا کہ دیگر جماعتوں کے سیاسی قائدین پر جو ہے وہ لعن طعن کیجیے اور پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کی ترجمانی لیجیے. یہ پیمانہ سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے. ان میں سے آج صبح اس پریس کانفرنس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ ایک ترجمان کا بیان، پھر دوسرے ترجمان کا بیان، اور لے دے کے آخر میں جو شہر کا میئر ہے مرتضیٰ وہاب، بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میری لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس طرح لعن طعن کی باتیں کر رہے ہو. میئر کو تو یہ چاہیے تھا کہ مونسون کا موسم ہے کراچی میں، میئر ہو بھائی جیسے تیسے صحیح، مانگے تانگے کے ووٹ سے صحیح، جیسے بھی ہو تم میئر ہو، تمہیں اس شہر والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ جی مونسون کا موسم لگا ہوا ہے، یہاں پر بینگا میئر تم نے کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے نالے صاف کیے ہیں، کتنی ندیاں صاف کی ہیں. یہ سب کام کرنے کے بجائے اس کے پاس کوئی کانٹینٹ تو موجود نہیں ہے کے ایم سی کی پرفارمنس کا. تو جب ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا کے ایم سی کی پرفارمنس بتلانے کے لیے تو وہ ترجمان بن جاتے ہیں سندھ حکومت کے. یہ ہے مسئلہ. اب بھائی آج صبح کی پریس کانفرنس میں ایک حقیقت بتائی گئی، آئینہ دکھایا گیا، اس صوبے کی عوام کو آئینہ دکھایا گیا کہ پچھلے 16 سال سے جو ظلم برپا کیا ہوا ہے، جو بیڈ گورننس کے نام پہ یہاں پہ جو ہے پیسوں کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. اور یہ پیسے کسی کے گھر کے پیسے تھوڑی ہیں، یہ صوبے کی عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جس کا یہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ اپنی گورننس ٹھیک کر لیجئے نا جناب. آج صبح کی پریس کانفرنس میں بھی بصد احترام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہم نے التجا کی کہ جناب اب نوٹس لیجئے، یہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے تمام اراکین اسمبلی کی بجٹ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک رکن اسمبلی نے جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور یہاں ان کا جیسے تیسے مانگے تانگے کے ترجمان ہے، وہ ان کا جب دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کہہ دینے سے بڑی جماعت نہیں ہو جاتی جناب. اخلاقیات کا پہلو درکنار، آئینی قانونی تقاضے درکنار، بس دل میں آیا دوسرے کی جماعت کی لیڈرشپ کو اٹھایا اور بیشنگ شروع کر دی. یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے. اور
اور میئر کراچی بھائی بتائیں آپ کو کتنے نالے تم نے صاف کر لیے بھائی اس شہر کے, بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس شہر کا تم نے, اور اس کے بعد کرنے کرانے کو کچھ ہے نہیں, پرفارمنس تمہاری کچھ ہے نہیں, لے دے کے اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے, یہ جب پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی بجٹ میں تقریر کر رہے تھے اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے سلسلہ. ہم نے نہیں کیا یہ کام, ہم نے نہیں کیا, ہم نے ریکنسیلیشن کی جانب بات کی, مگر انف از انف. اگر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو آپ سے 10 گنا زیادہ مواد جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. پھر یہ مت کہیے گا کہ آپ لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا جب دل چاہتا ہے, جو دل چاہتا ہے آپ اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی آپ کی پرفارمنس, آپ کو سید مصطفیٰ کمال ایز اے میئر کراچی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کیوں اس وقت کے وزیر بلدیات جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے. نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات, آپ کے وزیر بلدیات آغا سراج درانی صاحب آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میئر کراچی کی تعریف کرنے میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر شہر کا میئر جو ہے کراچی شہر میں اس طرح کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اندرون سندھ کے میئر کام کر رہے ہیں. یہ لان تان کی باتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیتے ہیں, آپ اس طرح پولیٹیکل بیشنگ کر کے اپنا قد خود گراتے ہیں. آپ کا جب دل چاہ رہا ہے آپ اٹھ رہے ہیں اور لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کے پاس صحت کا ماڈل ہوتا نا اس صوبے میں, آج صبح اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2-3 فلنتھروپسٹ کو نکال دیجئے, پورا صحت کا جو محکمہ ہے وہ کلیپس کر جائے گا. نکال دیجئے یہاں سے ادیب رضوی صاحب کو, باری صاحب کو, اس کے بعد بچتا کیا ہے صحت میں. یہ گرانٹی نیٹ پہ چل رہے ہیں, ان کا شکر منائیں. آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں تاکہ لوگ آپ کو جو ہے وہ لوگ آپ کی پرفارمنس کو جو ہے نا آپ کو خود نہیں بتلانا پڑے, لوگ خود جانیں. اور یہ سلسلہ ہو چکا ہے. دنیا نے مانا تھا جب میئر کراچی سید مصطفیٰ کمال تھے تو دنیا نے مانا تھا کہ دنیا میں شہر کراچی 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا تھا. آج کی صورتحال جناب آپ کے سامنے ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت جو شہر کراچی ہے وہ 4-5 بدترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. آپ کو ڈوب مرنے کے لیے, آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کی پرفارمنس, آپ کے پاس 15 سالوں سے اقتدار موجود ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پروونشل کیپٹل کا یہ حل کر کے رکھا ہوا ہے. میں اس پریس کانفرنس کے تھرو میں دوبارہ ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں چیئرمین صاحب, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو یہ ترجمان ہے نا ان کی زبان بندی کی جائے, ورنہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو پھر ہم نہیں لائیں گے خاطر میں پھر تمام چیزیں, پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہم بھی ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے. یہ کام نہ کیا جائے. اس طرح کی سیاست سے عوام پریشان ہو رہی ہے. یہاں کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, یہاں انکلوسیو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, یہاں ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کرنے میں اب تک بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ان شہروں کا حال کیا ہوا ہے آج نکالیں اپنا کیمرہ اور لے جائیں شہروں میں. شہری جو ہے وہ پریشان نہیں ہے کہ آپ سے اس تمام ایریاز سے, اس شہر کراچی سے لگ بھگ وفاق تو ٹیکس لیتا ہے, اس صوبے کے بجٹ کا لگ بھگ 90% سے زائد جو ہے وہ یہ صوبائی حکومت لیتی ہے. کیا دیتی ہے جی؟ 1% بھی نہیں دیتی ہے اس شہر کو. نہیں کریں ہم بات اس شہر کے نمائندے. آپ کی بیڈ گورننس کی مثال آپ لوگ کے یہاں تفصیلاً صبح بیان کی گئی ہے. بھائی نہیں کریں آپ کی بیڈ گورننس کو ٹارگٹ. اس شہر میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. آپ 20 بسیں لا کے بڑا حاتم کی قبر پہ لات مار رہے ہیں کہ جی ہم نے پنک بس دے دی, ہم نے ریڈ بس دے دی, ہم نے یلو بس دے دی. بھائی 4 کلر اور کر دو, اس کا بھی افتتاح کر دو. اس شہر میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. 15 سالوں میں 1500 بسیں نہیں دے سکی پیپلز پارٹی. نہیں کریں آپ کی گورننس کو ٹارگٹ. یہ 18,000 ارب روپے آپ خرچ کر چکے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. شہری نمائندے اگر اس شہر کے مسائل کو لے کر اپنی بات کرتے تو آپ کو باتیں بری لگنے شروع ہو جاتی ہیں. ریٹرن میں آپ اب بھائی دلیل کا جواب رد دلیل سے دینا, آپ اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے. یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ سلسلہ نہیں تھمے گا تو پھر ہم بھی آزاد ہیں, پھر ہم بھی ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے.